اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستے کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کی خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پیروتا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، وہ خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دین اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ پچھلے وقت بتایا گیا تھا کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں انسان کے خواہشات نفس کے مطابق ہیں، اگر وہ جائز طریقے سے کی جائیں تو اس پہ اجر ہے، اور اگر نہ کی جائیں، غلط طریقے سے کی جائیں تو اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ سزا دینے والا ہے۔ آج بتایا جا رہا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ بے شک جو لوگ انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیت کا اور وہ قتل کر رہے ہیں یا قتل کر رہے ہیں بغیر کسی حق کا نبیوں کا، اور ان لوگوں کا بھی قتل کر رہے ہیں جو نیکی کا اور انصاف کا حکم انسانوں میں دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یعنی یہ بات بتائی گئی کہ ایسا تو کسی بھی جان کو مارنا بری بات ہے، بغیر کسی حق کے مارنا، پیغمبر کو مارنا کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ یہودیوں کو بتایا گیا کہ ان کا رویہ کیا تھا۔ ان کے پاس پیغمبر آئے، ان کو کتابیں دی گئی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟
نہ کتاب کے اوپر عمل کیا، اس کے اندر پھیر بدل کر دیا اور پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ اب اس میں سے بھی جو نیک لوگ اٹھ کے ان کو انصاف کی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کا بھی جو ہے وہ قتل کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان کو خوشخبری دی ملنا چاہیے، انعام ملنا چاہیے۔ کہ کہا دردناک عذاب، فبشرہم، انہیں خوشخبری دے دو، بعذاب علیم، کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، یعنی جہنم ہے۔ چونکہ یہ مدینہ کی آیتیں ہیں اور یہودی جو ہے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مخالفت کر رہے تھے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ضائع کر دی۔ کوئی آدمی کے قتل کی بھی سزا اسی ہو سکتی ہے، یہ تو نبیوں کا معاملہ ہے، انصاف پسند اولیاء کا معاملہ ہے۔ ان کے نتیجے میں جب انہوں نے کام کیا، اللہ نے ان کے تمام غارت کر دیا، ان کے اعمال کو ختم کر دیا اور وہ ضائع ہو گئے پوری طرح سے۔ وما لہم من ناصرین، اور مددگاروں میں سے بھی کوئی مددگار اس کے لیے نہیں، کوئی مددگار، ان کا مددگار یہاں پلورل میں ہے، کئی مددگار کے طور پر۔ وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی اللہ کے سوا ان کی مدد نہ کر سکے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں، اب یہاں تم نے دیکھا نہیں سے مطلب ہر فرد ہے، ہر جماعت ہے، تمام انسان ہیں، سب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ دیکھ نہیں رہے ہو۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ ملا تھا، یعنی توریت ملی تھی، انجیل ملی تھی۔ اس کو حصہ کیوں کہا گیا کتاب کے پاس؟ تو اصل تو لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس الکتاب ہے، جو پوری کتاب ہے وہ الکتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں سے صحیفے اتارے، اسی میں سے کتابیں اور رہنمائی اتاری، تو یہ ایک مکمل کتاب کا ہی حصہ ہے۔ جو صحیح توریت ہے، صحیح انجیل ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے، تو ان سب کے مضامین بالکل قرآن سے ملتے جلتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسانیت ایسے موڑ پر آئی تھی کہ اب پھر کسی اور ہدایت کی ضرورت ان کو باقی نہیں تھی، تو قرآن کو مکمل طور پہ نازل کر دیا، اور وہ لوح محفوظ کی پوری کتاب اب آ گئی دنیا کے اندر۔ تو پہلے بھی جو تھی تو ایک حصہ تھا اس کا، اب قرآن آنے کے نتیجے میں وہ پورے لوح محفوظ کی کتاب آپ کے ساتھ آ گئی۔ تو کہا جن لوگوں کو یہ حصہ دیا گیا تھا، یعنی توریت اور انجیل، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، تو ان کو جب بلایا جاتا ہے کہ تمہارا فیصلہ اس کتاب کے مطابق کیا جائے گا، اللہ کی کتاب کے مطابق کیا جائے گا، ثم یتولی فریق منہم، تو تم دیکھتے ہو کہ ان میں کا ایک گروہ جو ہے منہ پھیر جاتا ہے، وہ بولتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی جیسا فیصلہ نہیں ہونا، ہمارا ڈنڈا ہے، ہم چلائیں گے جیسا چلانا ہے دنیا۔ وہ اللہ کی کتاب کو ماننے اور اللہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہم موردون، اور وہ کترا رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں، اللہ کے احکام وہ ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ پہلے سے ان کی حالت ایسی رہی ہے، یہودیوں کی خاص طور پر۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہ چھوئے گی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہودی یعنی اسرائیل کی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیسے کیسے بڑے بڑے پیغمبر ہمارے باپ دادا، ہم کو کیا حق چھیے گی؟ کون سے خاندان کے ہم؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا اس سے خاندان کا بھی نہیں چلے گا، آپ کتنی بھی اونچے خاندان سے پیغمبروں کے خاندان کے ہوں، لیکن آپ اگر گناہ کرو گے تو آپ کے لیے جہنم ہے۔ مگر ان کا برابر تھا کہ نہیں، ہم تو جنت ہی میں جانے والے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ بولتے تھے اگر اللہ نے ڈالا بھی نہ جہنم میں تو بس کچھ دن جائیں گے۔ اب مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ بہت پرچلت ہے، کچھ بھی ہو جائے جنت تو ان کا، نماز پڑھو نہیں پڑھو، بالکل کافروں کی جیسی زندگی، انہوں بھی بینک سے بیاض اٹھا رہے ہیں، انہوں بھی بینک سے بیاض اٹھا رہے ہیں، ہے نا، انہوں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، پورے سارے کام، کوئی بھی آج فرق نہیں محسوس کریں گے آپ۔ اب میں آج کل تجارت کے کام میں دیکھ رہا ہوں، رفات چیمبر آف کامرس وغیرہ، تو مسلمانوں کی تجارت میں ایسا کوئی نمایاں فرق نہیں ہے کہ وہ دوسرے نہ کر رہے ہوں یہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا، بالکل پہچانے جاتے تھے، نہیں صاحب مسلمان ایسا نہیں کر سکتے، اور جو غیر مسلم ہیں وہ ایسا کرتے تھے۔ لیکن اب یہاں ملا جلا ہے، ویسے یہودی بھی یہ سمجھتے تھے کہ صاحب کچھ بھی ہو جاؤ،
ہم گناہ کریں کچھ بھی کریں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد، تو ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ہی میں دے گا۔ یہ عقیدہ بن گیا۔ اب جب عقیدہ بن گیا تو اب نماز کی اہمیت باقی رہ گئی کیا؟ تو یہ عقیدے کا فالٹ ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے، اس کو دور کرنا ہے کسی کو بھی، کہ ہر ایک کو اپنا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دینا ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ دھوکے میں پڑ گئے اپنے دین کے جسے خود انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ یہ سب گھڑی ہوئی باتیں، اللہ نے کہیں بھی نہ توریت میں کہا، نہ انجیل میں کہا، نہ قرآن میں کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی خاص کو جو ہے جنت میں داخل کرے گا۔ اس نے تو صفات بتائی، یہ مسلم کی صفت ہے، ایسا آدمی مسلم ہے، جو آدمی ایسا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ من آمن باللہ اور والآخرت، جو آدمی ایمان لائے اللہ پہ، آخرت پہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ لیکن جس کو آخرت کا ہی فکر نہ ہو، اس کے لیے وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہو، تو ایسے آدمی کو نہیں ڈالا جاتا، چاہے کسی بھی، اور آج بھی ہے، کوئی بھی خاندان قوم کا آدمی ایمان لا لیا، اس کے لیے جنت ہے۔ آج بھی دیکھیں یہاں سے لوگ گئے، ابھی بھارت کے خاتون نے اسلام قبول کیا، وہاں گیا تو اس کو جو ہے نا کعبہ کا کپڑا جو غلاف کا ہے وہ اس کو پیش کیا گیا، اور اس کے ہاتھ سے اس کو ٹاکے لگائے گئے۔ تو بھئی اس میں کچھ بھی نہیں، کل تک وہ کوئی غیر تھی، آج جب اس نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، کتاب کو مان لیا، اس کا درجہ برابر ہو گیا۔ تو صرف آدمی جو ہے نا کسی خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا بنے گا ان کا جس دن ہم جمع کریں گے ان کو، جس میں کوئی شک نہیں۔ کیا ہوگا ان کا جب ہم ان کو قیامت کے دن جمع کریں گے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہم لوٹا دیں گے جو کچھ کمائی جس نفس نے کی ہے اس کو لوٹا دیں گے، ذرا بھی باقی نہیں رکھیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ذرا برابر بھی ان پہ ظلم، برائی لے کر آئے گا برائی کا اتنا ہی بدلہ، نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر دیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، ظلم کسی پہ بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ کسی دیش کا رہنے والا ہو، کسی بھاشا کا بولنے والا ہو، کسی رنگ کا وہ ہو، کسی نسل کا ہو، اس کا کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ اصل شرط ہے اللہ پہ یقین، اللہ کی کتاب سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اور آخرت کے لیے کام کرنا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اب یہاں دعا سکھائی گئی، یعنی ایک بہت بڑا یہ موقع ہے جبکہ یہودیوں کو جو ذمہ داری دی گئی تھی پوری دنیا کی امامت کی دی گئی تھی، عیسائیوں کو دی گئی تھی کہ تم خیر امت ہیں، تم سارے انسانوں کے لیے اٹھائے گئے ہو، اب یہ ہٹا کر یہاں سے مسلمانوں کو دی گئی۔ کہا گیا کہ یہ سب خراب ہو گیا، اب یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں پڑھنا چاہ رہے تو ان سے اللہ کی کتاب چھینی جا رہی، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی زندگی ایسی مزے میں چل رہی ہے، انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، پوری زندگی گئی اللہ کی کتاب نہیں دیکھی، تب بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس کوئی کتاب رکھ کے نہیں رکھ کے فائدہ کیا ہے؟ تو ان کو ذمہ دار بنا کے نہیں رکھے۔ تو اب اہل ایمان جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو تو دعا کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا۔ کہا گیا کہو اللہم مالک الملک، اے ملک کے بادشاہ جس کے ہاتھ میں یہ ملک ہے، توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے اپنا ملک دے دے اور جس سے چاہے اپنا ملک چھین لے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی ہدایت تو ہمارے پاس ہی چاہ سکتی، یہودیوں کے سوا کوئی نبی بن نہیں سکتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نسل میں کیسا آ گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ بادشاہ ہے اور اس کی ہے یہ پوری حکومت، تو نبی بنانا، دین دینا، ہدایت دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی خاص خاندان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی خاص ملک کے زمین کے خطے کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اب یہ دینی ذمہ داری جو یہ ملک سے بڑی ہے، بادشاہ سے بڑی ہے، اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے تم اٹھائے گئے ہو، صرف تمہارا حساب نہیں ہونے والا ہے بلکہ یہ پوچھا جانے والا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے تم نے کیا کیا، اتنے بڑے مرتبے بھی تم تھے۔ تو کہا گیا اللہ تبارک تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اپنا ملک چھین لیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ،
وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں عزت بخشنا، ہم سمجھتے ہیں ان کو عزت مل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق وہ ملتی ہے۔ انسان اللہ کا فرمانبردار بن جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی عزت بخشی ہے۔ آج دنیا کے 200 کروڑ لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے بال کو دھکا بولے تو ہماری جان کو دھکا بول کے ماننے والے ہیں۔ قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی ہے؟ ایسی عزت تو کسی کو بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر کہا گیا کہ لیکن بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی ہم طلبگار تیری بھلائی کے ہیں۔ اللہ اس کتاب سے ہم کو فائدہ پہنچا، اس ایمان سے ہم کو فائدہ پہنچا، جو تو نے ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے ہم اس کو ادا کر سکیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں انسانوں کے دل ہیں، ایک سیکنڈ میں بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیے بھوکمپ آ گیا، سیکنڈوں میں معلوم نہیں ہوتا کیا ہوگا۔ کل ہی ایک بھوکمپ آ گیا، بتائیں ریل گاڑی پوری ہل رہی ہے، پورے گر گئے سامان۔ ابھی آپ نے دیکھا طوفان آ گیا پاکستان کی طرف اور ادھر کیا تباہی مچ گئی، منٹوں میں دیر نہیں لگتی اس کو۔ ایسی عزت بھی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال ایسی جیسے آسمان سے پانی برسا، پھر اس سے جو ہے فصل لہلائی، کسان خوش ہو گیا، آ گیا پورا سویابین، معلوم ہو گیا پالا پڑ گیا، پورے پھلیاں پھٹ گئیں، زمین پہ گر گئیں، ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں آیا، ہے نا۔ منٹ نہیں لگتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اتنے بڑی طاقت والے ہیں، اتنی بڑی حکومت ہے، کیا ہوگا، یہ اتنی جلدی تھوڑی ختم ہوگی۔ منٹ نہیں لگتے، منٹ۔ کیا ہوا تھا فرعون کے ساتھ؟ بڑا لشکر لے کر چلے گیا، اب وہ سمجھا کہ جا کر اب میں پکڑنے والا ہوں، بس موسیٰ علیہ السلام ہو گیا پانی میں غرق ہو گیا پوری قوم کے۔ کتنی دیر لگی ہوگی، کتنی دیر لگتی ہے؟ تو آدمی ایسے شان میں رہتا ہے اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں صاحب ان کا راج کبھی ختم ہوگا کیا، منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا گیا کہ ساری قدرت کا مالک، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں پیروتا ہے اور دن کو رات میں پیروتا ہوا آتا ہے، جیسے ایک کے بعد لگی ہوئی ہے، دن اور رات کیسے لگیں گے ایک کے بعد ایک۔ تو ایسی مشکلات اور آسانی بھی ہے، ایسی پھر جو ہے نا عزت اور ذلت کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج کوئی اعمال اچھے شروع کر دے تو اس کے لیے کل دن ہونے والا ہے۔ ایک آدمی نافرمانی شروع کر دے خدا کی، وہ جو ہے اس کے زندگی میں اندھیرا چھا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بعد ایک لا رہا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی زندہ تھا کل تک، ابھی کہ 2 منٹ میں ختم ہو گیا۔ ابھی 3 انتقال میں نے دیکھا، بالکل۔ ایک تو عبدالحمید خان صاحب شولہ پور کا دیکھا کہ بس یوں اتر رہے تھے کہ انتقال ہو گیا۔ وہاں کے امیر مقامی ڈاکٹر اسماعیل صاحب ہیں، ان کے والد صاحب تہجد پڑھ لیے قرآن، انہوں نے کہا کہ ابا آپ تھوڑا سا لیٹ جائیے، میں جا کر ابھی جماعت کا اجتماع اٹینڈ کرتا ہوں۔ اجتماع کو گئے، خبر آئی طبیعت خراب ہے، گھر میں آ کے دواخانے تک لے جانے تک انتقال۔ ایک ہمارے عبدالوحید صاحب ہیں جو بڑے ادارے کا کام وغیرہ انہوں نے جماعت کا کیا، ابھی معلوم ہے ان کی بیوی کو دواخانے میں لے کر گئے، ان کی بیوی نے بولا ذرا دروازہ تو ذرا بند کر دے ادھر سے دواخانے میں۔ وہ ایسا پلٹے بند کرنے کو، پلٹ کے دیکھنے کے تو ان کی امی رونے لگے۔ دیکھے تو کیا پورا 2 منٹ، ان کو تو سمجھ بھی نہیں آیا کتنے جلدی کیسا چلے جاتا، مردہ زندہ اتنے جلدی کیسا مردہ بن جاتا ہے 1 منٹ 2 منٹ کے اندر۔ ابھی زندہ، لوگ بولتے ہیں ابھی گئے تھے، ابھی مغرب میں ہمارے ساتھ تھے، ختم، 2 منٹ نہیں لگتے۔ ایسی جو ہے نا زندگی بھی ایسی ہے، آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، خون بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے، اس سے اس کا ویریہ بن رہا ہے اور اس سے پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ بے جان سے جاندار چیز نکل رہی ہے، جاندار سے بے جان اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کر رہا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، یعنی کسی کو علم بہت دیتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو آسانیاں پیدا، بھائی اس کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے نوازے بغیر حساب۔ بہت کم محنت کرنے والے رہتے ہیں، ان کے پاس کروڑوں روپے رہتے۔ دوسرا آدمی دن رات محنت کرتا ہے، پسینہ ٹپکاتا ہے، کیا کروں، اس کو جو ہے نا 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے، یعنی نعمتوں کے معاملے میں بھی ہے، اسے کتاب کا بھی علم دیتا ہے، اسے حکمت بھی دیتا ہے، اسے صحت بھی دیتا ہے، ہر قسم کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، جسے چاہے بغیر حساب دے دے۔
لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور مومنین کو چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے مومنوں کو چھوڑ کر۔ اب دیکھیے جنگ کا موقع ہے، ہر وقت دشمن لگے ہوئے تھے، اب کہا گیا کہ یہ جو کافر ہیں ان کی طاقت ڈر کے تم ڈر رہے ہو کیا؟ وہی کیا چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں سے لوگوں کو پکڑ کے جاسوس بنانا، مسلمانوں کو ان کے ذریعے سے نقصان پہنچانا، تو وہ اپنا دوست بناتے تھے۔ اس وقت کی بات ہے یہ جنگ کی، عام دنوں میں تو کوئی بھی غیر مسلم سے مسلمان دوستی کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، اچھے تعلقات رکھ سکتا ہے، جیسے اب تھوڑی دیر کے لیے رشیا اور یوکرین کا مسئلہ ہے۔ اب سب بھائی ہیں تو یوکرین رشیا کل تک بھائی تھے، مگر اگر آج کوئی یوکرین کا آدمی بولے گا رشیا تو ہمارا بھائی ہے تو اس کو پکڑ کے مار دیں گے، رشیا نے حملہ کیا ہوا ہے۔ تو جب دشمن تھا، جیسے انگریزوں کے ساتھ یہاں جنگ چل رہی تھی، تو یہاں بھی پورے خاندان میں جو ہے نا ایک دوسرے سے ڈرتے تھے، کہیں وہ بھائی انگریزوں کی طرف تو نہیں ہے، تو ایسا ہو رہا تھا۔ تو مومنین سے کہا گیا کہ جو یہ گروپ کے لوگ ہیں ایمان والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے دشمنوں کو جو ہے دوست نہ بنائے، کیونکہ وہ تم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ وہ تم کو نقصان پہنچانے میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ اللہ کا ہے ہی نہیں۔ یہ بات پہلے بھی آ گئی ہمارے پاس سورہ بقرہ میں، اور آج یہاں بھی جو ہے دہرائی گئی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جو کوئی ایسا کرے تو پھر اللہ کے پاس جو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ اس کے متعلق ذرا بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر وہ بچنے کے لیے ایسا کرے۔ پھنس گیا تھا، کافروں کے درمیان پھنس گیا تھا، دشمنوں کے اندر پھنس گیا تھا، اب وہ ظاہر نہیں کر رہا میں مسلمان ہوں، تو اللہ نے کہا چل جاتا ہے، جان بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کلمہ کفر بھی وہاں کہنا پڑے تو جان بچانے کے لیے کہنا چاہیے، اب بچنے کے لیے، اب مصیبت میں ہے، اب نکل نہیں سکتا وہ، لیکن ایک ہے دل سے مل جانا، ان کا پٹھو بن جانا، ہے نا، جیسا قارون بن گیا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، مگر ان سے بنی اسرائیل سے اس نے بغاوت کی اور جا کے فرعون سے مل گیا، ان کا منسٹر بن گیا اور پورے فائدے اٹھانے لگا اور بنی اسرائیل کو ستانے لگا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مومن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جا کر یہاں کے راز بولے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو مسلمان کو قتل کرنا پڑے یا مسلمان گروہوں کو تکلیف دینا پڑے، تو کسی مسلمان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اپنی جان بغیر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، اگر اپنی جان پہنچ سکتی ہے تو ان سے دوستی بھی کرنا چاہیے ایسے موقع پہ، اور کلمہ کفر تک کی کہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے کہ مجھ سے ڈرو، میرے سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، ساری طاقت کا مالک میں ہوں، تو اللہ سے آدمی کو جو ہے ڈرنا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ مَصِيرٌ، اور اللہ ہی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہو ان سے کہ تم اپنے سینوں میں چاہے جو کچھ چھپاؤ، ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے تم چھپا لو، کسی کو بھی نہیں بتا رہے، کینہ، کپٹ، دشمنی، کیا کیا دل میں بھر کے رکھ دیے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے چاہے تم یہ اور تبدوہ یعلمہ اللہ، یا تم اس کو بیان کر دو، کھلے میں دشمنی بیان کر دو، کوئی بات بیان کر دو، کوئی اچھی بات بری بات کچھ بھی، اللہ تبارک تعالیٰ کو بہرحال اس کا علم ہے، اللہ جانتا ہے، پہلے اللہ کو معلوم ہوتا ہے، بعد میں تمہارے دل میں یہ سب خیال آ رہا ہے، تو اللہ سے تو بہرحال تم نہیں چھپا سکتے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، تمہارے دل کی بات نہیں ہے، آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے، اسی لیے تو وہاں موجود ہے۔ اللہ کے علم ہٹ جائے کہیں سے تو وہ چیز باقی نہیں رہ سکتی، ضائع ہو جائے گی۔ ہر چیز پہ اللہ کی توجہ ہے، اس لیے وہ چیز باقی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یقیناً ہر نفس موجود پائے گا جو عمل بھی اس نے کیا ہے۔ یوم اس دن یعنی قیامت کے دن، تجید کل نفس پائے گا ہر نفس، ما عملت من خیر محضرا، جو بھی بھلائی کا کام اس نے کیا ہے وہاں پائے گا۔ اس کے بعد کہا وما عملت من سوء،
یا چاہے اس نے عمل کیا ہو گناہ کا، خیر بھی کیا ہے اس کو بھی وہ وہاں حاضر پائے گا. ہر جگہ تل کے دائی کے بانے برابر ہے. لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے اگر تمہارا عمل رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں چھپا ہوا ہو تب بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال لائے. اللہ پورا بدلہ دینے والا ہے. ایک ایک بال کے برابر کام. قطمیر کہا گیا ہے، یعنی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا آتا ہے، پتلا سے جھلی آتی ہے، اس کا بھی ایک دھاگا. اتنی بھی کوئی نیکی کیا ہوگا آخری میں اس کے پلڑے میں ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال لائے گا. اسی طرح برائی بھی. تودو لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، اس دن چاہے گا، کاش انسان اس دن چاہے گا کوئی بھی نفس کہ اس کے اور اس دن کے درمیان، قیامت کے دن، ایک لمبا وقفہ ہوتا، دور ہوتا. یہ دن قیامت کا دن بہت دور ہوتا. یہاں کہا گیا ہے یعنی قیامت کی گھڑی اور اس کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا. امدم بعیدا، بہت لمبا فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے نفس سے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. یہ ڈرا رہا ہے تو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بچنے کے لیے کہ چند سیکنڈ بھی تمہارے پاس ہیں تو اس میں کلمہ خیر کہہ لو. آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، صحیح طریقہ آج سے اختیار کر لو تو دنیا کی بلندی بھی وہ عطا فرمائے گا اور آخرت کی کامیابی بھی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.